قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اچھا بیان جو ہے یہ اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں بیان کرنے والے کا کم سے کم میرا کوئی کمال نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ انشراح دیتا ہے تو زبان خوب کھلتی ہے، صحیح الفاظ زبان پر آتے ہیں، اور یادداشت کی چیزیں جو ہیں وہ ایک ان لائن آتی ہیں بالکل، اور بیان کرتا چلا جاتا ہے انسان. لیکن اگر انشراح نہ ہو تو جتنی مرضی تیاری کی ہو تو انسان جو ہے کچھ بیان نہیں کر سکتا. تو جیسے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہمارا وجود اس کی عنایت ہے، ہماری صحت اس کی عنایت ہے، ہماری صلاحیتیں یہ سب اس کی عنایات ہیں. اسی طرح کوئی بات کہنے کی صلاحیت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اگر اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے تو انسان کچھ بیان کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے سینکشن نہ ہو تو انسان ایک لفظ بھی بول نہیں پاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. ایک صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. میں نے پہلے بھی سورہ احزاب کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ زہار یہ ہوتا ہے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو یا بیک کو. تو عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ بیوی کے ساتھ اپنا قطع تعلق رکھنے کے لیے کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. اسے کہتے تھے زہار کرنا. تو یہ جو خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے انہیں زہار کر دیا ان سے. تو حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ جی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر دیا ہے. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اس نے کہا کہ جی غلطی کوئی میری تھی جس کی وجہ سے اس نے زہار کیا میرے شوہر نے، میرے بچوں کو کیا قصور ہے. اور بار بار اس نے اس بات پر زور دیا کہ اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور اگر میں شوہر کے حوالے کرتی ہوں تو پھر وہ ماں کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال جو بھی چل رہا تھا دستور اسی کے مطابق کہا. ظاہر ہے کوئی نیا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورۃ المبارکہ نازل ہوئی، اور پھر اس کا وے آؤٹ جو ہے بتایا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے اپنا کیس جو ہے بڑی خوبصورتی سے پلیڈ کیا. ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یقیناً سن لی بات اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں. وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ اے نبی آپ دونوں کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خولہ کی گفتگو جو ہے سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھے، ما ہن امہاتہم، تو ان کے یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وانہم لیقولون منکرا، یقیناً وہ ایک سخت ناپسندیدہ بات کہتے ہیں. وزورا، اور جھوٹ بولتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور وہ لوگ جو زہار کریں اپنی بیویوں کے ساتھ اور پھر رجوع کریں اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے، تو ان کے ذمہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کو چھونے سے پہلے، اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں.
ذالکم توعظون بہ، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تمہاری تمام حرکتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر اگر کوئی غلام نہ پائے آزاد کرنے کے لیے تو پھر اس پر 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھنے ہیں، اور یہ 2 مہینوں میں اگر کوئی درمیان میں ایک بھی ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے گنتی پوری کرنی ہے۔ یعنی 60 روزے ہیں، 60 بھی ہو سکتے ہیں اور وہ 58 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ چاند کی تاریخ کے ساتھ یہ مہینے کاؤنٹ ہوں گے، اور اگر 60 کرنے تھے تو اگر 58 پہ آ کے ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے گنتی پوری کرنی ہوگی اسے 1 سے۔ ایک دفعہ انسان کو یہ سزا بھگتنی پڑ جائے تو پھر انشاءاللہ زبان پر بڑا کنٹرول رہے گا، پھر کبھی دوبارہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ نہیں دے گا۔ ایک تو اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو محرم رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کا ایک تقدس ہے، ان کا ایک احترام ہے، اور اس طرح لوز زبان استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اسی کی یہ سزا ہے۔ اب اصل میں ہمارے مزاج اتنے بگڑ گئے ہیں اور پیسے کے ہم اتنے زیادہ پجاری ہو گئے ہیں کہ بالکل شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، کہ کسی شخص کو اگر اس کے جاب کی طرف سے انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے بیوی کے ٹریٹمنٹ کی تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ میری ہمشیرہ ہے، پھر کہتا ہے جی بل جو ہے میری بیوی کا نام کو بنا دیں۔ مجھے تو بڑا سخت غصہ آتا ہے، کہتا ہوں اللہ کے بندو شرم کرو کوئی، کہ چند پیسوں کے لیے تم بیوی اور بہن کو ایک کر رہے ہو۔ لیکن بہرحال ہمارا مزاج اور ہمارا جو اخلاق ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے کہ ہم ایک بیوی کو اور ایک محرم رشتے بہن کو برابر کر دیتے ہیں، اس کے نام اس کا بل، اس کے نام اس کا بل۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ بڑا ہمیں اس معاملے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کا ایک تقدس ہے، اور یہ تقدس جو ہے بھی کسی بھی صورت میں پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں 2 مہینوں کو روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فمن لم یستطع، پہلے کیا تھا؟ من لم یجد، جو غلام نہ پائے، یعنی جو فرسٹ پریفرنس ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرے۔ پھر سیکنڈ پریفرنس کیا ہے کہ 2 مہینوں کے روزے رکھے، اور یہاں فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں استطاعت نہ ہو، یعنی ایسا نہ کر سکتا ہو تو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ آپ کی بیوی ہے، پہلے بھی جب بیوی بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو ہے نکاح جو ہے وہ ایک اور مرد اور ایک عورت کو میاں بیوی بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس پرمیشن کے مطابق جو اس نے نکاح کے ذریعے سے ہمیں عنایت کی ہے تو کوئی خاتون جو ہے وہ ہماری بیوی بنتی ہے۔ اور اب ماں کہہ بیٹھا تو عربوں کو سمجھا جاتا تھا کہ جس نے ماں کہہ دیا اب تو وہ ماں بن گئی۔ اب ایک ہیزیٹیشن کہ ہو میں نے اس کو ماں کہہ دیا ہے، اب میں کیسے اس کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ بیوی والا تعلق قائم کروں گا، شوہر اور بیوی والا، اس ہیزیٹیشن کو دور کرنے کا یہاں پر مطلوب ہے کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو۔ اگر اللہ نے فرما دیا ہے، اس کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اب یہ کفارہ ادا کرنے سے وہ تمہاری بیوی بن جائے گی نئے سرے سے، تو بس سمجھو کہ وہ بیوی بن گئی، اب اس میں کوئی ہیزیٹیشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ لازماً ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جیسے ذلیل و خوار کیے گئے تھے ان سے پہلے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ یوم یبعثھم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر وہ انہیں جتلائے گا ان کی کرتوتیں، احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے
محفوظ کر رکھا ہے، ان کا کیا دھرا سارا ریکارڈ. وَنَسُوهُ اگرچہ وہ اسے بھول گئے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید یقیناً اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر شاہد ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ اور کوئی کسی جگہ نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے 3 افراد الا ہوا رابعہم مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ اور کوئی 5 نہیں ہوتے الا ہوا سادسہم مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک ولا اکثر نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ الا ہوا معہم اینما کانوا مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں. ثم ینبئہم بما عملوا پھر وہ انہیں جتلائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا. یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی نجوتن کہتے ہیں بلندی کو، ربوتن بھی بلندی، نجوتن بھی بلندی. تو جو شخص بلندی پر ہوتا ہے وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ نیچے والوں کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی. اسی سے پھر نجوہ ہو گیا سرگوشی کرنا، یعنی اگر 2 آدمی اوپر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں نیچے والوں کو اس کی خبر نہیں ہوگی تو یوں پھر محاورے بنتے ہیں اور الفاظ بنتے ہیں. تو نجوہ ہو گئی سرگوشی. کیا آپ نے اے نبی نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشی کرنے سے؟ یعنی سرگوشیاں اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، منافقین کے اندر. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ پھر بھی وہ دہراتے ہیں وہی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے. وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب آپ کے پاس آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ تو آپ کو گریٹ کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، یعنی جو نارمل انداز ہے ملنے کا وہ الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم. لیکن وہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں ان الفاظ سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گریٹ نہیں کیا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ پھر اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. یعنی بٹوین دا لائنز کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہم نے تو انہیں گالی دی ہے، السلام علیکم کہا ہے، تم پر موت آئے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا. حسبہم جہنم ان کی سزا ان کے لیے کافی ہے جہنم جو ہم سزا آخرت میں دیں گے. یصلونہا وہ اسی میں جلیں گے. فبئس المصیر اور وہ بہت برا اینڈ ہے. یا ایھا الذین آمنوا یہ بڑی آیت بڑی عجیب ہے اگر آپ کو یہ محسوس نہ ہو اور پتہ نہ چلے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، کیونکہ منافق کلمہ گو ہوتے تھے اور ان کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا تھا یہ منافق ہیں، لہذا انہیں خطاب جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا جاتا تھا. اس میں ان کا پردہ بھی رہ جاتا تھا تاکہ جس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہو وہ اپنی اصلاح کر لے. لیکن جب کسی کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے تو پھر اس کی اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم جب بھی تم نے سرگوشی کرنی ہو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول تو ہرگز سرگوشی نہ کرنا گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے. وتناجوا بالبر والتقوی ہاں سرگوشی کرنا نیکی اور خدا خوفی کو پروموٹ کرنا. یعنی جب بھی تنہائی میں کسی سے ملاقات ہو اور کوئی ذرا 1 to 1 بات کرنے کا موقع ملے تو اس میں ایک بیسٹ چیز کیا ہے کرنے کی، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کی جائے اور خدا خوفی کی تلقین کی جائے. بہت اہم چیز ہے خدا خوفی، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی 2 آدمی سرگوشی کرتے ہیں یا وہ غیبت کرتے ہیں اور یا کوئی نیگیٹو نوٹس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اونچی آواز میں پبلک وہ بات نہیں کہہ رہے. تو جب بھی تنہائی میں کوئی بات کہنے کا کسی کو موقع ملے تو بیسٹ از اس کے نیکی اور خدا خوفی کی تلقین کرو. خاص طور پر جب وہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی جو ہے وہ سرگوشی میں کرے
کہ کوئی نیگیٹو کام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے یا برائی کو پروموٹ کرنے کی بات وہ کرے تو اسے فوراً کہو اللہ سے ڈر، اوے اللہ سے ڈر، او اللہ سے ڈر. تو وتناجوا بالبر والتقوی، سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کی باتوں میں، یعنی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الذی الیہ تحشرون، کہ جس کے حضور تم حشر کے دن پیش کیے جاؤ گے. حشر کے لفظی معنی جائے اکٹھا کرنے کے ہیں، جس دن، جس کے روز تم اکٹھے کیے جاؤ گے. کبھی اس کا ترجمہ حاضر کر دیے جاؤ گے کر دیا جاتا ہے، کبھی پیش کر دیا جاؤ گے کر دیا. مطلب کیا ہے کہ وہ سب کی حاضری جو ہے وہ ایک دم ہونی ہے وہاں پر. انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اس سرگوشی کے ذریعے شیطان ایمان والوں کو پریشان کرے. اب ظاہر ہے بندے تو معلوم تھے کہ کون شرارتی لوگ ہیں اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے صلاح مشورے کرتے ہیں اور کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اچھا، اب جب وہ دو آدمی بیٹھے ہوتے تھے سر جوڑ کر، تو جو مخلص مسلمان تھے ان کو پریشانی ہو جائے، اللہ خیر کرے، پھر بیٹھے بیٹھے. اب یہ اس کا کنسولمنٹ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر، تم گھبراؤ مت. کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو پریشان کرے. ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے مگر اللہ کی اجازت سے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکل المؤمنون، پس مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی انسان کا بڑا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. اگر اسے اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رہتا ہے، تو بڑی سے بڑی مشکل کو وہ فیس کرتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ. اسے معلوم ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے اس کے باپ کوئی کام کہتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، تو باپ اسے تھپکی دے گا، کہتا کوئی نہیں پتر، میں نہ رہا تیرے ساملا گا میں. بچے میں ہمت پیدا ہوتی ہے. ہمارے یہاں میڈیکل پروفیشن میں کہ ایک ینگ ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد جب پہلی دفعہ کوئی آپریشن کرنے لگتا ہے آپریشن تھیٹر میں، تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک انسان کے جسم پر چھری چلانا، تو جب وہ ذرا ہیزیٹیٹ کرتا ہے تو پروفیسر اسے تھپکی دیتا ہے، نہیں پتر کوئی نہیں، گو ایٹ، کوئی غلطی ہوگی تو میں سنبھال لوں گا. تو جو ہی پروفیسر کی وہ تھپکی آتی ہے اور ری ایشورنس آتی ہے، تو ایک بہت بڑا کام کرنے پر ایک ینگ ڈاکٹر جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے اور وہ چاقو چلا دیتا ہے اس کو. تو والد ہو جب کام زیادہ بگڑ جائے گا تو والد سنبھال لے گا؟ نہیں سنبھالے گا. اور کوئی بڑا نقصان کوئی ینگ ڈاکٹر کر بیٹھے تو پروفیسر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی شاید اس مریض کی جان نہ بچا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو تو نتھنگ ٹو وری. حال ہی میں یعنی اللہ تعالیٰ کو انووک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑا نیا ڈھنگ سجایا ہے کہ ایک معاملے میں تھی ذرا کچھ ٹینشن، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، تو میں نے اس کو پکارا، یا اللہ تو ہے نا، تو ہے نا، تو ہے نا. بار بار میں یہ کہتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی اس میں آسانی پیدا کی کہ بس اللہ تعالیٰ پر یہ ڈپینڈ، اس کو مشورے نہیں دینی چاہیے کہ اب ایسا کر دے، اس کو مار دے، اس کو ہٹا دے، اس کو ایسا کر دے. بھائی اس پر چھوڑنا، ڈپینڈ کرنا اس پر، تو ہے نا. سامنے کام اللہ تعالیٰ کو اپنا کام کرنا آتا ہے، اس کو نہ مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ سے، نہ کسی اور سے. لیٹ ہم ڈو ہز جاب. ہم اپنا کام کریں، اس پر چھوڑیں، اسے اپنا کام کرنے دیں. اب پھر رنگ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو کیسے ٹیکل کرتا ہے، کیسے ہینڈل کرتا ہے، کیسے سنبھالتا ہے. خود انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ بھی پاسبل تھا. یعنی خود سیرت النبی میں جو آپ کے سامنے میں نے وہ مختصر بیان کیا تھا سیرت النبی کو، آپ اندازہ تو لگائیں. یعنی میں تو یہاں سے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا، یہ بھی کیا تھی اللہ تعالیٰ کی حکمت.
عبداللہ زندہ ہوتی تو شاید اس طرح آپ کو سپورٹ نہ کر سکتے جیسے ابو طالب نے کیے. اور پھر جب تک ابو طالب مطلوب تھا ایک خاص سٹیج پر پہنچا کر اس کو واپس بلایا ابو طالب کو. اور پھر اگلا سٹیپ جو بظاہر بڑا ہی مزریبل ہے کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. لیٹ می سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنوا دیا اور اس کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوا دیا. پھر آپ کا رخ طائف کی طرف کروایا اور وہاں سے آپ کو بتا کے بھیجا کہ نہیں دس از ناٹ یور پلیس. اور پھر مدینے کی کھڑکی کھلوائی اللہ تعالیٰ نے. یہ کیا ہے؟ یہ سیرت النبی ہمارے لیے ایک پورا سبق ہے. جیسے قرآن مجید یہ ایک پوری گائیڈنس ہے ہمارے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے لیے ایک مکمل گائیڈنس ہے. یعنی وہاں سے ہٹایا تو پھر مدینے کا رخ, اور پھر مدینے پہنچاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے دروازے جو ہیں ایسے جیسے موٹر وے پہ چڑھا دیا فتح کی. ایک ایونٹ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا یہ بڑی زبردست چیز ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں. شروع میں انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپ 2-4 دفعہ کریں گے ڈرتے ڈرتے. اول تو ڈرتے ڈرتے نہ کریں, یعنی یقین پیدا کریں اس بات کا کہ میں نے کسی کیپیبل ہستی کے سپرد کیا ہے کام. وکیل ہم کہتے ہیں, ایڈوکیٹ کو کہتے ہیں جو ہمارے مقدمے کی پیروی کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے, میں تمہارا کارساز ہوں, تمہارے کام کو بنانے والا ہوں. تو ہم کسی اچھے وکیل کے سپرد کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ سنبھال لے گا اس کام کو. تو جو اعلیٰ ترین وکیل ہے کبھی اس کے سپرد بھی کام کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کام کیسے کرتا ہے. اس کی ساری ریسورسز اس کے اشارے پر ہیں. وہ اس کو اشارہ کرے گا ادھر آ تو ادھر آ جائے گا, اس کو اشارہ کرے گا ادھر چلا جا وہ ادھر چلا جائے گا. اپنی مرضی سے جائے گا, بظاہر وہ اپنی پلاننگ سے جائے گا, لیکن وہ دل جس کے کنٹرول میں ہے, جو اس کے اندر خیال پیدا کر رہا ہے کہ اب میں ایسا کر لوں, ادھر چلا جاؤں, ادھر چلا جاؤں, یہاں بیٹھ جاؤں, میں کھڑا ہو جاؤں, تو اس کے سپرد کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. تو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی تسلی بھری بات کہی کہ شیطان تمہیں اصل میں ان کی سرگوشیوں سے پریشان کرنا چاہتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, تم مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق اور ہمت دے, اور آپ سب حضرات کو بھی. زندگی کا مزہ اگر لینا ہے تو پھر توکل جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بڑے سے بڑا کام ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر ادھر نہ ہوں. ہوتا کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں تو یہ ریسٹرکشن ہے, اب یہ کیسے ہوگا, یہ تو ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہیں. میرے لیے بھی یہ انسٹرکشن کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر نہ ہو. باقی وہ معاملہ کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر کے دکھائے گا. یعنی حضور صاحب میں نے کئی دفعہ اس ترجمہ قرآن کے درمیان تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین آدمی تھے, بلا شبہ ذہین ترین انسان تھے, اور آپ کا ذہن بالکل صحیح فیصلہ کرتا تھا, اسیسمنٹ کرتا تھا کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, اور جب تک قبائل کے سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے, اور قبائل کے ساتھ چلتی سرداروں کی تھی, اس وقت تک میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا. لیکن عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا نہیں اس بارے میں, کرنا تو بہت دور کی بات ہے, سوچا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹوکا کہ نہیں. کبھی کہا کہ دنیا کی طرف جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو, کبھی کہا کہ جو ہم تمہاری جھولی میں مسکین غربا ڈال رہے ہیں انہی پر اکتفا کرو. مطلب کیا تھا, ڈونٹ لسن ٹو دی سردارز, لیڈروں پر نہیں دیکھو, میں تمہاری جھولی میں جو ڈال رہا ہوں اس میں اونچے خاندانوں کے لوگ, ابو بکر بھی تمہاری جھولی میں ڈالا ہے, عمر بھی تمہاری جھولی میں ڈالا ہے, عثمان بھی تمہاری جھولی میں ڈالا ہے, طلحہ بھی, زبیر بھی, سعد بن ابی وقاص بھی, عبد الرحمن ابن عوف بھی, یہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے. لیکن اکثریت جو تھی وہ
غرباء و مساکین کی تھی. انہیں پر اتفاق کرو, میں انہی سے تمہیں کامیابی سے انکنار کروں گا. کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا, کالے نہ پڑنا. جب انسان یعنی جلد بازی اس کے اندر آ جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو گیا ہے, کہ جو اس کے بتائے ہوئے طریقے ہیں ان سے میں کچھ اچیو نہیں کر پا رہا, تو انسان ذرا زیادہ سیاںا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو پھر منہ کی کھاتا ہے, کام بھی نہیں ہوتا اور پھر منہ کی بھی کھاتا ہے. تو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس. اب یہاں پر اصل میں نجوہ کا پورا مضمون جو ہے جس خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اس مضمون کا بیان نہیں ہو سکتا. کہ مسلمانوں کی جو مجلسی جگہ تھی, ان کی پارلیمنٹ مدینہ منورہ کی, وہ بھی مسجد نبوی تھی. ان کا کمیونٹی سینٹر بھی مسجد نبوی تھا, ان کی عبادت گاہ بھی مسجد نبوی. وہیں پر اکٹھے ہوتے تھے, وہیں پر بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے. وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتماعات منعقد کرتے تھے, نماز کے علاوہ بھی جو بھی کوئی کام ہوتا تھا, اسمبلی کال کی جاتی تھی تو اذان دی جاتی تھی یا آواز دی جاتی تھی, سب مسجد نبوی میں اکٹھے ہوتے تھے. اب منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر ان کو ہوتی تھی اپراہٹ, لیکن اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں ہوتی تھی خوشی. ہمجولی کون تھے؟ سب سے بڑا سردار وہاں پر تھا عبداللہ ابن ابی. یہ مدینے کا ایک بڑا سردار تھا اور بہت کھاتا پیتا آدمی تھا, اور معلوم ہوتا ہے کہ ویسے بھی اچھی ریپوٹیشن کا آدمی تھا. اسی لیے تو مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا. تاج بھی تیار ہو چکا تھا اس کے سر پہ رکھنے کے لیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تشریف لے آئے, لہذا اس سے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. خزرجی سردار تھا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ بہت دیر سے ایمان لایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی غزوہ بدر کے بھی بعض روایات میں 6 ماہ کے بعد ایمان لایا ہے ہجرت کے, اور بعض روایات کے مطابق یہ غزوہ بدر کے بھی بعد ایمان لایا ہے, یعنی سمجھیے کہ تقریباً 1.5-2 سال کے بعد وہ ایمان لایا ہے. اس لیے کہ بنو قینقاع کا جو واقعہ ہوا ہے تو اس وقت شاید اس سے 1 مہینہ پہلے وہ ایمان لایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو قینقاع کا واقعہ جو ہے, غزوہ بنو قینقاع, یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد واقع ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بھی بعد ایمان لایا ہے, اگر وہ روایت درست ہے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کر ہی نہیں سکا. اس کو اپنے اوپر قیاس کیجئے کہ آپ کسی محکمے میں کام کرتے ہیں اور وہاں کوئی ویکینسی خالی ہوئی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اہل کینڈیڈیٹ ہیں, اور تقریباً آپ کا کیس جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے, لیکن اچانک وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہو جاتی ہے اور اس کے لیے باہر سے انٹرویو آتے ہیں, اور ایک کوئی لیٹرل انٹری آتی ہے اور وہ آپ کے اوپر آ کر آپ کا باس بن کے بیٹھ جاتا ہے. اب باقی سب کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اس کی, سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ جو سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے. تو کیونکہ عبداللہ ابن ابی سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے, لہذا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت ہی نہیں کر سکا. یعنی اگر میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے. تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کی ری آرگنائزیشن ہوئی, اور اس میں جو اس کا نیا کانسٹیٹیوشن تیار کیا ہم نے, اور اس میں یہ طے پایا کہ ہر 2 سال بعد امیر کی ریکنسیڈریشن ہوگی اپائنٹمنٹ کی, اور یا تبدیل کیا جائے گا یا 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. اس کی ساری کاروائی وہ میثاق میں شائع ہوئی, ہمارا جو منتھلی پرچہ ہے اس میں شائع ہوئی. تو یہ ہماری حلقہ فیصل آباد ہی میں ہمارے معتمد ہوا کرتے تھے حسین رضا صاحب, تو انہوں نے خط لکھا امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد صاحب کو کہ تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ دوبارہ جو ہے امیر کنسیڈر کیا جائے کچھ عرصے کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کو شورا میں رکھ لو, یا شاید مجلس عاملہ میں کہا رکھنے کے لیے.
اب جب مجلس عاملہ میں جب یہ ایشو اٹھا تو وہاں جتنے بھی امراء بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ جملہ، انہوں نے کہا کہ جوتا جسے کاٹ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے عمارت سے ہٹایا وہ تنظیم چھوڑ کے چلا گیا. سمجھنے بات، یعنی ایک یہ کہ کوئی شخص امیدوار ہو اور اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے کوئی اور اس کی جگہ پر آ جائے، یا یہ ہے کہ وہ اچھا خاصا ایک جگہ پر کام کر رہا ہو اور اسے ہٹا کر کسی اور کو امیر بنایا جائے تو پھر وہ ایک آنکھ نہیں پاتا. یہ تو تھا رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق. اچھا، اب آرگنائزیشن کے اندر فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور ہر فیصلہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی مامورین ہیں ان کو ایکسیپٹیبل ہو. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. یعنی ہمارا سارا دن رات جو ہے یہ فیصلے کس کے چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. لیکن انسان جو ہے وہ کڑتا رہتا ہے، کئی دفعہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتا، لیکن کبھی اس کو مرد الزام ڈال کے اس کو کیا کر کے اس کو، لیکن سب وہ گالیاں تو اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب اسے وہاں سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا، مجھے کیوں ہٹایا؟ جیسے ہمارے سابق پرائم منسٹر جو ہیں بیچارے بار بار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. حالانکہ بتاؤ ان کو یہ کیوں نکالا، لیکن سوال بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. اچھا، اب جس کو بھی جس کو ڈانٹ پڑی کبھی اس کے دل میں بھی تھوڑی سی ایک ہے ان پلیزنٹ فیلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جس کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا اور اس کو وہ فیصلہ پسند نہیں، اس کی بھی فیلنگ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایسا آدمی ہوتا ہے کوئی تو وہ جو اہم لوگ ہوتے ہیں ایٹ دی ہیلم آف افیئر وہ ان سے شکایت نہیں کرتا. اب دل میں اس کی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا، تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ یعنی عبداللہ ابن ابی اور باقی جو لوگ تھے ان کا کیا معاملہ تھا، کہ عبداللہ ابن ابی میں پھر ڈھونڈے لوگ کہ کون کون لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت ہے. اب ان کے پاس گیا اور کنسول کیا، بھائی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. اب دونوں نے اس نے بھی محسوس کیا کہ ہاں یہ میرا ہمدرد ہے، میرے ساتھ چل کے آیا ہے. تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، ایک لابی بن جاتی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر رہی تھی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور یہ بات پہلی دفعہ نہیں آئی، قرآن مجید نے اس کو بالکل ابتدا میں نقل کیا ہے. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنا اس سے بڑا زمین میں فساد کوئی نہیں. تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں یار ہم تو اصلاح کر رہے ہیں تاکہ کہیں شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے. جواب کیا دیا، اولئک هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ what they are doing. یعنی انسان بالکل inadvertently غیر ارادی طور پر بلا سوچے سمجھے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، باقی اصولی طور پر ایک بات یاد رکھیے گا جنرل نفسیات کی، کہ جس شخص کی نام کی انسان کو ٹھنڈ ہو اس کے سارے کام ٹھیک معلوم ہوتے ہیں، اور جس کی وجود سے انسان کو کوئی ٹینشن ہو جائے اس کے سارے کام غلط معلوم ہوتے ہیں. وہ شعوری طور پر یہ حرکتیں ضروری نہیں کہ شعوری طور پہ کر رہا ہو، غیر شعوری طور پر یہ حرکتیں ساری کی ساری ہو رہی ہوتی ہیں. اسی کا کیا ہے کہ اب آپس میں ہیلو ہائی جو ہے وہ ان کی زیادہ ہو گئی کہ جو ہم خیال ہو گئے اس سے پہلو سے. وہ ہم خیالی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ill فیلنگ وہ کامن ہے. اب وہ اگر اجتماع میں آئے ہیں تو وہی 4-5 افراد جو ہیں وہ ٹولی بنا کے قریب بیٹھیں گے، ظاہر یعنی یہ معاملہ نہ بھی ہو، ویسے دوستی ہو. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ نوجوانوں کا حلقہ جو ہے وہ یہ اکٹھا بیٹھا ہوا یہاں نظر آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی سازش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جس کے ساتھ انسان ایفینٹی محسوس کرتا ہے اسی کے قریب بیٹھتا ہے. اب چونکہ ان کی ایفینٹی کی جو کامن پوائنٹ تھا وہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی. ذرا بہت ہیوی لفظ ہے وہ استعمال نہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ill فیلنگ.
اب وہ اس کے لیے وہ بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے بیان پر کامنٹس پاس کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو کہہ دیا بھائی، عبداللہ ابن ابی نے کہا آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یا کونی مار دی، ساتھ والے آدمی کا گھٹنا دبا دیا، یا اس کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرا دیے۔ اس کے لیے وہ کرتے کیا تھے، یعنی محفل کا اصول کیا ہے کہ ایوری باڈی شوڈ فیس دا چیئر۔ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ایک ہاف سرکل بنا کے بیٹھ جاتے تھے یہاں پر، اب اس کا رخ جو ہے ادھر ہے، اس کا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، تو آنکھوں میں یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ اب اس پر آپ کو سمجھ آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ محفلوں میں کھل کر بیٹھو، ففصحوا تو کھل کر بیٹھا کرو، یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اب جب کہا جائے کہ ڈسپرس ہو جاؤ، محفل ختم ہو گئی، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، دعا پڑھ دی گئی ڈسپرس کرنے کی محفل کو، تو کیا کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، فانشُزُوا اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے اور علم والے ہیں ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب بھی تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو۔ یہ ایک عجیب تماشا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ آ کر، بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی آ کر بات کہتے تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا، پوری محفل پر ایک روپ گاڑنا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے پرسنل تعلقات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ اس پر ایک پابندی لگائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب بھی تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہو یا علیحدگی میں وقت لینا ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ اب اس پر موت پڑتی تھی انہیں۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی کی بات کی۔ فإن لم تجدوا، اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم، تو کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی صدقات نجوات، بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنی گفتگو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹ گفتگو سے پہلے کوئی صدقات دو، تو کیا تم اس سے ڈر گئے؟ فإذ لم تفعلوا، تو اگر تم ایسا نہ کر سکو، وتاب اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس نماز قائم کرو اور ریگولر جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہی منافقین کا ذکر ہے سارا، یعنی نجوہ والا ایشو ختم ہوا۔ یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ اٹھ کے چلے جاؤ، یہ بھی ایک مخصوص کردار ہے۔ اصل میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ایک مینول کی طرح ہے۔ کسی مشین کا مینول، آپ اس میں کوئی خرابی ہوئی ہے، آپ اس کا مینول جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشین کے پچھلی طرف آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو 3 پیج نظر آئیں گے، وہ پیج کھول کے اس کا ڈھکن اتار کے رکھ دیں تو آپ کو ایک بیلٹ نظر آئے گی، ایک پلی نظر آئے گی۔ اب اگر پہلا سٹیپ آپ نہیں کرتے تو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ بالکل irrelevant ہے آپ کے لیے، کہ آپ دیکھیں گے کہاں ہے پلی، کہاں ہے بیلٹ، نہ پٹا ہے نہ پلی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جنہوں نے جماعتی زندگی جو ہے اس کا مزہ نہیں چکھا، they cannot appreciate these issues۔ یہ اصل میں خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کوئی جماعتی زندگی جو گزاری ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جماعت تھے، یا جو دینی تحریکیں اٹھی ہیں، جن لوگوں نے ان تحریکوں میں کام کیا ہے، وہ ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے کہ کوئی اجتماع ہے کسی جماعت کا، کسی آرگنائزیشن کا، اس کا وقت تھا 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک، تو اس میں ایک کردار ہوتا ہے، ہمیشہ ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، ایون جو کمرشل آرگنائزیشن، پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے ان کے اندر بھی ہوگا، اور ساری والنٹری آرگنائزیشن کے تو ضرور ہوگا۔ والنٹری آرگنائزیشن جیسے چیمبر آف کامرس ہے، یا کوئی تنظیم ہوگی دکانداروں کی کسی علاقے کے،
تاجروں کی تنظیم ہوگی یا کسانوں کی تنظیم ہوگی، یہ مہربان آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اچھا، وہ کردار کیا ہے کہ جماعت کا اس کا وقت تھا 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک. اب وہ جو ذمہ دار ہے وہ دروازہ شروازہ کھول کے ہر چیز سیٹ کر کے 8 بجے کا آ کے بیٹھا ہوا ہوگا. 8:20 پر بٹ بائی بٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ آنے شروع ہوں گے اور 8:40 پر اجتماع شروع ہو سکے گا. لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ آئیں گے 9:30 بجے اور تھوڑی دیر کے بعد آنے کے وہ جو بھی امیر ہوگا یا ذمہ دار ہوگا کنڈکٹ کرنے والا میٹنگ کا اس کو گھڑی دکھائیں گے. تیری گھڑی ٹائم جو ہے میٹنگ کا وہ 10 بجے تک ہے، ٹائم نوٹ کریں. اور اس کے بعد پھر آخر بول ہی پڑے گا وہ، یعنی جب 10 سے ظاہر ہے 40 منٹ لیٹ اجتماع شروع ہوا تھا، اس کی ساری کاروائی باقی ہے، تو آخر بول پڑے گا جی اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کر سکتے تو خاک انقلاب لائیں گے ہم. اب وہ بیچارہ انڈر پریشر آ کے جلدی جلدی جو ہے وہ 9:20 تک جو ہے وہ کاروائی مکمل کر کے اعلان کر دے گا جو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب کیا ہوگا، وہ شخص جو ہے وہ 1-2 آدمیوں کو لے کر یا وہیں بیٹھا رہے گا یا باہر نکل پر دروازے پر 2 گھنٹے ان سے گفتگو کرتا رہے گا. اور بات شروع کہاں سے ہوگی؟ اصل میں یہ وقت کی پابندی جو ہے بہت ضروری چیز ہے. وہ قومیں جو وقت کی پابندی کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی انہیں کیا کرنا ہے بس، اور پھر اس پر ایک لمبا خطاب تقریر جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اب ظاہر ہے کہ اس کو سننے والا کون ہوگا؟ وہی شخص کو جس کو جو موجودہ قیادت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے کنسرنز، وہی اس کی بات سنیں گے. اور ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوگا کہ اس وقت کی جو قیادت ہے وہ نحل ہے اور میں ذرا مصروف ہوں، اور جب میں فارغ ہوا تو پھر دکھاؤں گا آپ کو کام کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ آدمی بھی آمادہ ہو جائیں گے، ہاں واقعی میرے بھی بچے کو دکان بنا کے دینی تھی اور بچے کی شادی کرنی ہے اور فلاں کام کرنا ہے، تو پھر اچھے وقت کا میں بھی انتظار کرتا ہوں. وہ بھی انویکٹو ہو جائے گا. تو وہ تشریف آوری جب ہوگی ان کی تو 1-2 اور آدمیوں کو بھی ساتھ لے کر وہ ڈلے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دوستی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی قوم کے ساتھ غضب اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، یعنی یہودی. ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلا منہم، نہ ان میں سے ہیں. ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اور جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ایک دردناک، ایک توہین آمیز عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے کسی کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن، کچھ بھی. اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، قیامت کے دن اٹھائے گا. فیحلفون لہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے اے نبی، اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور سمجھیں گے کہ ان کا کام بن جائے گا. الا انہم الکاذبون، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ انہم علی شیء، کہ ان کے پاس کوئی بیس ہے یہ بات کہنے کے لیے. فرمایا الا انہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، مسلط ہو چکا ہے ان پر شیطان، یعنی شیطان نے ان پر تسلط حاصل کر لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے. یعنی نسیہ ینسا کے معنی بھولنا، انسا ینسی کے معنی باب افعال سے بھلانا. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یقیناً شیطان کی پارٹی ہی نقصان سے دوچار ہونے والی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاذلین، یقیناً یہی ذلیل ہونے والے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورہ صافات کی آخر میں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پاس ہو چکا ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر لازماً منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی.
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ یہاں بھی وہی مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست، قوی قوت والا اور بالادست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو واقعتاً اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی رکھتے ہوئے ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولو کانوا آباءہم، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا بیٹے ہوں، او اخوانہم یا بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کندہ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید فرمائی ہے اپنی روح سے، یعنی جبرائیل سے یا اپنی خاص مدد سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہی فلاح پانے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے۔